بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی ہاں، جن کے صدقے یہ پورا پاکستان ملا، جن کے صدقے پوری دنیا ملی، جن کے صدقے زندگی ملی، جن کے صدقے نعمتیں ملی، جن کے صدقے اسلام کی دولت ملی، جن کے صدقے رب ملا، جن کے صدقے اسلام ملا، جن کے صدقے جنت ملے گی، جن کے صدقے مسلمان بنے، جن کے صدقے بھائی رشتہ دار میں ملے، تو جن کے صدقے ہم عرش میں جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ جی ہاں، ہر عاشقان رسول کو ماہ ربیع النور کا چاند مبارک، اور کیونکہ عاشقوں کے دلوں میں جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے اس دن میں، وہ قابل رشک ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک عاشق ہی جان سکتا ہے کہ دوسرے عاشق کے دل میں کتنی خوشی اس رات کی، اس دن کی اور اس ماہ کی آنے کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ عیدوں کی بھی عید کہلاتا ہے، اور عیدوں کی عید ہے بلکہ کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہمارے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ اور اس ولادت کے موقع پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق جو عقیدہ ہمارا ہے کہ آپ کی سیرت سے جو ہم لیتے ہیں کہ محبت ہے آپ نے جو بھی کام کیا ہے نا محبت سے کیا ہے، تو میں بھی آپ کو صرف آج کا جو میں موضوع لے کر آیا تھا وہ آپ آپس میں بھائی چارے میں جو بات کرتے ہیں، جو اخلاق لے کر آتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کا رویہ ہونا چاہیے، جو بات کرنے میں، جو گفتگو میں، وہ مٹھاس ہونی چاہیے۔ مٹھاس کیسے آئے گی؟ وہ ایسے آئے گی کہ جب آپ کے اخلاص، آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا اخلاق ہے، یور ایتھکس، وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کے ہمارا مقصد، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹینشنز، سوچ کہیں اور کی ہوتی ہے، اور پھر جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کو ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دا ریزن از دیٹ کہ محبت ہماری زبانوں سے صرف اس وجہ سے نہیں نکلتی کیونکہ ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم بات کسی اور گفتگو پہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بھائی دماغ اور زبان دونوں کو ساتھ چلائیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں محبت آپ کی زبان میں خود بخود آئے گی، کیونکہ ہر ایک مسلمان، بلکہ مسلمان نہیں، ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ سامنے والا اس سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے۔ تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے، جو آپ چاہتے ہیں نا وہ پہلے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، رسپیکٹ چاہتے ہیں، تو یو ہیو ٹو گیو ٹو ادر، آپ کو کسی کو دینی پڑے گی تو آپ کو ملے گی۔ یس، گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے یہ، اور گیو اینڈ ٹیک یہاں پر بہت ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کے ملیں گے نا تو سامنے والا بھی آپ سے مسکرا کے ملے گا۔ راہ چلتے ہوئے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یار راہ چلتے ہوئے اکثر آپ نے دیکھا کہ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی اٹھا، وہ اتر کے آیا بالکل چوڑا بن کے کہ میرا بھائی میں اس کو ابھی ماروں گا، کوٹوں گا، اور وہاں سے بھی وہ لڑنے کے لیے بالکل چوڑا بن کے آیا ہے، بھائی یہ چوڑا بن کے آیا میں سے، تو لڑائی تو ہونی ہے۔ اب اسی چیز میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میرے ساتھ بھی معاملات ہوئے ہیں، اور تقریباً پاکستان میں رہنے والے ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ سندھ کے اندر خصوصاً جو روڈ کی حالت ہے اس میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ تو جب ہم لوگ کسی سے ٹکراتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ، ٹھیک ہے غلطی ہماری بھی نہیں ہے نا، آپ اس سے مسکرا کر بولیں معذرت مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سامنے والا جو لڑتا ہے، اس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اکثر پیش کر، پر وہ ہم سے نہیں لڑتا، کیونکہ اس کو ہمارا جو اخلاق ہے نا وہ پسند آ جاتا ہے، وہ وہیں پر ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، یہ مسکرا کر ملنا ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو بہت اچھے مقام تک لے جا سکتی ہے۔ خوش اخلاقی اتنی بہترین ہے کہ اپنے ایک تو دیکھیں نا، ہم لوگ اگر اوور آل بات کریں نا تو پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ کو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی ہے وہ پسند کون سی ہے، تو اکثر لوگ یہی کہیں گے جن کے منہ پر مسکراہٹ رہتی ہے، جن کے منہ پر خوشی رہتی ہے۔ مسکراہٹ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو منہ ہے نا وہ کھلتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، جب آپ تصویر وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں مسکراتے ہیں، کیونکہ مسکرانے سے نا آپ کا چہرہ کھلتا ہوا آتا ہے، یعنی کہ آپ کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے۔ جس طرح ابھی اس ماہ مبارک کے مہینے میں جو عاشقوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہوئی ہے، خوشی کی لہر آئی ہوئی ہے، رونق آئی ہوئی ہے، اور صرف یہ کیونکہ وہ چہرے پہ خوشی لے کر آتے ہیں، یعنی مسکراہٹ بظاہر محسوس ہوتی ہے وہ خوشی۔ تو میں تو یہ کہوں گا، یہ پیغام دوں گا کہ سارا سال اس خوشی کو برقرار رکھیں، اپنے چہرے پر رہیں، کوئی بھی
कोई भी टेंशन, दुख दर्द, कोई भी कुछ भी मसला हो ना, देखें मुस्कुराते रहेंगे ना, देखें आपके चेहरा बनाने से, चेहरा ख़राब करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, जिसकी वजह से आपकी गुफ्तगू, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर बद इखलाकी होगी। तो और यही चीज़ अगर आप उसके अपने चेहरे पे खुशी से बात करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आपके एटीट्यूड, आपके मिजाज पे चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी। तो सारा साल इस खुशी को बरकरार रखें, और जिसके इस माह मुबारक में भी खुशी नहीं आ रही ना, तो उनसे भी गुजारिश है कि भाई अपने चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी तो बरकरार रखें लाजमी, क्योंकि ये नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है कि आप की सुन्नत मुबारक है कि अपने दूसरे इस्लामी भाई से मिलते थे या मुसलमान भाई से मिलते थे या सहाबा कराम से मिलते थे तो मुस्कुरा कर मिलते थे। तो आप भी उस सुन्नत को कम से कम उस सुन्नत पर अमल करें और लोगों से खुश इखलाकी मुस्कुरा कर जब मिलेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको वो मकाम मिल जाएगा जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सामने वाला आपको वो रिस्पेक्ट देगा, वो इज़्ज़त देगा। और वैसे भी हज़रत अली का कॉल भी है, क्या किसी ने पूछा कि हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आप ये बताएं कि लोगों के दरमियान में इज़्ज़त पाने का तरीका क्या है, तो आपने कहा उससे खुश इखलाक़ के साथ मिले। दूसरा आपने पॉइंट बताया कि उसको मुस्कुरा कर मिले। तीसरा उससे बातचीत करने में पहल करें। तो देखिए तीनों चीज़ें वो हैं जो आपके मिजाज के, आजकल के मिजाज के ख़िलाफ़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन तीनों चीज़ों को तो कम से कम लाजमी अपनाएं और चेहरे पर मुस्कुराहट तो पूरा साल बना के रखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करेंगे, और बराए मेहरबानी इस माह मुबारक की खुशी में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।